جہاں استاد زمن نے یہ فرمایا کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو سید العلماء محریروی لکھتے ہیں کہ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ۔ اور سید اشرف محریروی لکھتے ہیں کہ ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی۔ یہ اصل بات لکھی ہے، اس لیے کہ ہندوستان خواجہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، سید الکونین نے پہنچایا ہوا ہے۔ تو یہ سوغات میرے آقا کی سوغات ہے خواجہ غریب نواز، وہ ذات جو ہے تحفہ مدینہ ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی، اور ہر طرف ابر کرم آپ کا چھایا خواجہ، ہر طرف ابر کرم آپ کا چھایا خواجہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ پیاری ذات ہے۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں میرا بچہ جب شکم میں تھا تب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور جب پیدا ہوا میرا گھر روشن و منور ہو گیا۔ گویا کہ پتہ چل گیا کہ نیکوں کے گھر میں اولاد بھی نیک ہی پیدا ہوتی ہے۔ ان کے والد صاحب بھی اللہ کے ولی سید خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور یار کوئی اگر آقا کی اولاد سے ایک جانب سے ہو جائے، باپ کی جانب سے ہو جائے بڑا مرتبہ ہے، مگر میرا خواجہ تو باپ کی جانب سے بھی حسن حسینی ہے اور ماں کی جانب سے حسنی ہے، دونوں طرف سے آپ جو ہے سید زادے ہیں۔ کتنا جو ہے اللہ نے اونچا مرتبہ بنایا ہے میرے خواجہ کا۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن 530 ہجری میں پیدا ہوئے، سنجر کے علاقے میں، سیستان میں، ایران کے اندر۔ اور آپ کا جو وصال مبارک ہوا وہ 6 رجب المرجب 627 ہجری کو ہوا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ غریب نواز ایک اللہ کے ولی کے بیٹے ہونے کے باوجود، اور خود بھی ولی ہونے کے باوجود، جس کے پیدا ہونے سے گھر روشن ہو جائے، اور جب وہ بڑا ہو تو یہ تو ہو سکتا تھا کہ میں تو اللہ کا ولی ہوں، میرا باپ بھی ولی، میرا دادا بھی ولی، تو مجھے کیا ضرورت ہے مدرسے کی؟ لیکن نہیں، آپ مدرسے میں گئے۔ پہلے تو سنجر کے علاقے میں ہی آپ نے جو ہے ابتدائی تعلیم 7 سال تک حاصل کی، اور 7 سال کے بعد میں آپ پار تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا، مفتی کی ڈگری آپ نے حاصل کر لی، محقق و مدبر، مفکر، مفسر، سب کچھ آپ بنے۔ اور 15 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تھی تو آپ فارغ التحصیل ہو گئے تھے، اور اسی سال آپ کے والد محترم کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو اب جب آپ گھر پہ آئے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں دنیا کی چیزوں سے مطلب نہیں ہوتا ہے، انہیں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہوتی رہے اور اپنی زندگی گزرتی رہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی عالی شان بلڈنگ کھڑی کر دیں، ہمارے پاس کئی طریقے کی گاڑیاں ہمارے گیرج میں کھڑی ہوں، یہ کچھ نہیں ان کے دماغ میں ہوتا۔ ان کے دماغ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ زندگی جینے کے لیے 2 وقت کا کھانا میسر ہو اور تن چھپانے کے لیے کپڑے میسر ہوں۔ تو جب والد محترم کا انتقال ہوا تو ان کی جو وراثت بچی تو بیان کیا جاتا ہے صرف ایک باغ تھا اور ایک پنچکی تھی، وہ آپ نے چھوڑی ہوئی تھی، خواجہ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اسی کو خواجہ غریب نواز نے اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ تو آپ جو ہے وہ اپنے باغات کی باغبانی کرتے تھے، نگہبانی کرتے تھے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجذوب شخصیت حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہاں پہنچا دیا۔ اب جب وہاں وہ پہنچے تو ولی میں شناست کہا جاتا ہے کہ ولی کو ولی پہچان لیا کرتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے پہچان لیا ہے تو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، اور مجذوبوں کو دنیا دیوانہ سمجھتی ہے کہ تو دیوانہ ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، حالت زار بڑی خستہ ہے، تو دنیا دیوانہ سمجھتی ہے، مگر ولی تو ولی کو پہچان لیا کرتا ہے۔ خواجہ صاحب پہچان گئے کوئی دیوانہ نہیں ہے، یہ دیوانہ الہی ہے۔
تو فوراً ہی اپنے باغ میں ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور ایک پکا ہوا انگور کا خوشہ پیش کر دیا کہ حضرت آپ اسے کھائیے۔ اب انہوں نے وہ انگور کا خوشہ کھایا تو اب احسان خواجہ غریب نواز کا ہوا کہ خوشہ کھلا دیا ہے، تو اللہ والے اپنے آپ اوپر احسان نہیں رکھتے کسی کا، تو انہوں نے بھی اپنی جیب سے ایک سوکھی روٹی نکالی اور اسے خود چبایا اور خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ اس روٹی کا پڑنا تھا، خواجہ غریب نواز بیان کرتے ہیں دنیا کی ساری محبت ہی دور ہو گئی، اب بس محبت تھی تو عشق الہی میرے دل میں موجزن ہو گیا تھا۔ تو آپ نے فوراً ہی جو ہے اس کے بعد میں اس باغ کو بیچ دیا، پنچکی فروخت کر دی، اس سے جو مال و مال حاصل ہوا سارا فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا، اور پھر آپ جو ہے علم تو آپ کے پاس ہو ہی گیا تھا، علم ظاہری تو آپ کے پاس تھا ہی تھا، اب علم باطنی کی تلاش میں آپ وہاں سے نکل پڑے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو باغ کی باغبانی کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، بلکہ ہر وہ انسان جس کے دل میں کفر و شرک کے غلغلے ہوں اس میں شجر اسلام کی آبیاری کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ تو اب جب آپ وہاں سے نکلے تو سب سے پہلے بغداد معلیٰ پہنچ کر کے خواجہ جو ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچے، کہا کہ مجھے مرید بنا لیجیے۔ اب اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا مرید ہونا کس کے ہاتھوں پہ لکھا ہوا ہے، وہ تقدیریں پڑھ لیا کرتے ہیں۔ یہ تو آج کا معاملہ ہے کہ گھر گھر پیر گھوم رہا ہے کہ میرا مرید، میرے مرید بن جاؤ، میرے مرید بن جاؤ۔ پہلے مرید جاتے تھے مجھے مرید بنا لیا جائے، نہیں، آپ ہمارے یہاں نہیں لکھے گئے ہو کہ آپ ہمارے مرید ہو، آپ کہیں دوسری جگہ جاؤ، جو ہے وہاں سے نکال دیا جاتا۔ تو جنید بغدادی نے کہا نہیں، آپ کا مرید ہونا ہمارے ہاتھوں پر مقدر نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب بڑی تلاش و جستجو تھی، گھوم رہے تھے، دریائے دجلہ کے قریب میں بیٹھے وضو بنا رہے تھے کہ اللہ اب تو کہاں کہاں پھر چکا ہوں، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہے پیر کو، پروردگار ہمیں پیر عطا کر دے۔ زور کا وقت تھا، وضو بنا رہے تھے، پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھ دیا، پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو بندہ آنے والا کہہ رہا ہے اے معین الدین حسن مجھے تلاش کر رہے ہو؟ تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ بندہ مجھے جانتا کیسے کہ میرا نام معین الدین حسن ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرا نام آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ کہا جس کی تلاش و جستجو میں تم پھر رہے ہو اسی کے خالق و مالک نے مجھے بتا دیا کہ جاؤ وہ تمہیں یاد کر رہا ہے، تو میں اس لیے تمہارے پاس آ گیا۔ تو خواجہ غریب نواز کہنے لگے کہ آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں؟ کہا ہاں میں تیرا پورے پیر و مرشد بن کے آیا ہوں۔ نماز ادا کی گئی اور اس کے بعد میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو خواجہ عثمان ہارونی نے مرید بنایا، اور مرید کرنے کے بعد اپنے آستانے پہ لے گئے اور پھر جو ہے فرمایا کہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھو۔ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور سورہ بقر کی تلاوت کرائی، 21 مرتبہ درود شریف پڑھایا، اور پھر فرمایا کہ معین الدین ذرا آسمان کی جانب دیکھو کیا دکھ رہا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے آسمان کی جانب دیکھا تو مسکرانے لگے، مسکرا کے جواب دیا کہ مجھے تو عرش الہی دکھنے لگ گیا۔ اللہ والے ہی ہوتے ہیں جب جو ہے نگاہ ولایت خوشی سے اٹھتی ہے تو دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے، اور اقبال پکار کے کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو ایسی دل کی دنیا بدلی کہ ابھی تک دیکھتے تھے تو ستارے نظر آتے تھے، آسمان نظر آتا تھا، اور اب ستارے آسمان نہ نظر آ کے عرش الہی دکھنے لگ گیا۔ تو کہا کہ اب زمین کی جانب دیکھو، ابھی تک جب دیکھتے تھے تو مٹی نظر آتی، کہا تو سرا دکھنے لگ گیا۔ تو اب خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہمارے یہاں کا معمول ہے کہ جو بھی مرید آتا ہے تو وہ چند دن عبادات و ریاضات میں مشغول رہتا ہے، اور آپ تو پہلے سے ہی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو، اس لیے آپ کو زیادہ ریاضات و مزاحدات نہیں کرنے پڑیں گے، صرف ایک دن اور ایک رات ہمارے یہاں رک کر کے آپ کو عبادت و ریاضات میں بتانی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز جیسی شخصیت ایک دن کا میں تو پوری زندگی عبادت و ریاضات کے لیے جو ہے لے کر کے آیا ہوں، تو آپ نے پوری رات عبادت و ریاضت میں گزار دی۔ اب صبح ہوئی تو خواجہ عثمان ہارونی کہنے لگے کہ جو ہے وہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، اور جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اب آپ نے پڑھا، اس کے بعد کہنے لگے جاؤ دیکھو آسمان کی جانب کیا دکھتا ہے۔ تو آپ نے پھر جو ہے اپنی آنکھیں اٹھائی، کہنے لگے کہ حجابات عظمت کے پردے دکھنے لگ گئے۔
پھر جب آپ نے خواجہ عثمان ہارونی نے 2 انگلیاں اٹھائی اور کہا دیکھو ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا دکھتا ہے، تو خواجہ غریب نواز نے کہا تھا کہ 18,000 عالم دکھنے لگ گئے ہیں۔ 18,000 عالم خواجہ غریب نواز کو دکھ رہے ہوں اور دکھانے والی شخصیت ایک ولی کی ہو، تو ذرا سوچو تو صحیح، جب ایک بندے کا جو ہے پیر جو ہے ولی ہے صرف، اور اس کی عظمت و رفعت کا یہ عالم کہ وہ اگر چاہے تو اپنے مرید پر ایسی نظر ڈالے کہ 2 انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم دکھنے لگ جائے، تو ذرا بتاؤ تو صحیح صدیق و عمر، عثمان و حیدر کے جو پیر و مرشد ہیں سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا اور انہیں کیا نظر آتا ہوگا؟ بلکہ یوں کہیے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے ہو کہ ان کے بارے میں کہ ان سے کیا چیز کوئی پوشیدہ رہ سکتی ہے، جب ان کے ادنا جو ہے امتیوں کا یہ عالم ہے کہ نگاہ ولایت ڈال رہے ہیں 18,000 عالم دکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، سید الکونین جن کے لیے ساری دنیا بنائی گئی، جن کے لیے محشر کو بنایا گیا، جن کے لیے ساری چیزوں کو بنایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف واضح الفاظ میں حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو کچھ بھی بنا ہے محبوب کے صدقے میں بنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو کہنے لگے کہ میرے پروردگار، میں تو یہ سوچتا تھا کہ میں ہی بڑا عظمت و رفعت والا بندہ ہوں کہ مجھے آج تک کسی رسول کو یہ موقع حاصل نہ ہوا کہ تجھ سے بات کر سکے، مجھے بات کرنے کا جو ہے وہ ہنر حاصل ہے، مجھے تیرا فضل و کرم ہے کہ میں تجھ سے کلام کرتا ہوں۔ میں تو سوچتا تھا کہ میں ہی عظمت و رفعت والا ہوں، لیکن کیا مجھ سے بھی کوئی عظمت و رفعت والا ہے کہ مجھے نہ دکھایا گیا کہ تو نے کہا کہ نہیں دیکھ سکو گے، اور واقعی میں نہ دیکھ سکا، میں گش کھا کے گر گیا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایک ہے جو میرا محبوب ہے، جو مجھ کو دیکھ سکے گا۔ تو کہنے لگے کہ پھر وہ مجھ سے بھی زیادہ عظمت و رفعت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہی بات پوچھ رہا ہے موسیٰ، تو اگر مجھے اپنا محبوب پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ تجھے پیدا کرتا، نہ کائنات کو بناتا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، یہاں تک کہ اپنی ربوبیت تک کو ظاہر نہ فرماتا۔ پتہ یہ چلا اللہ نے خود اپنے آپ کو خدا جو کہلوایا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں کہلوایا ہوا ہے۔ آج جو ایمان کی دولت ہر انسان کو ملی ہوئی ہے سرکار کے قدموں کی برکت سے ملی ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی ہے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جو بنا ہوا ہے حضور کے صدقے میں ہی بنایا گیا ہے۔ تو آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفعت و عظمت تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ان کے غلاموں کی یہ شان ہے جب نگاہ ولایت ڈالتے ہیں تو 18,000 عالم دکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اب خواجہ عثمان ہارونی نے مرید کر لیا خواجہ غریب نواز کو، اور اس کے بعد جب وقت آیا ایام حج کا، کہا چلو بیٹا چل کر کے آقائے دو عالم کو سلام کر کے آتے ہیں۔ اب خواجہ عثمان ہارونی خواجہ غریب نواز کو لے کر کے مکہ المکرمہ پہنچے اور طواف خانہ کعبہ کیا، اور اس کے بعد میزاب رحمت کے نیچے خواجہ معین الدین چشتی کو بٹھا دیا، اور پھر کہنے لگے ہاتھ اٹھا کر کے پروردگار میں نے جتنا سوارنا تھا معین الدین حسن کو سوار دیا ہے، میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ پردے غیب سے آواز آئی، میں نے معین الدین حسن کو قبول فرما لیا ہے۔ اتنی بات سننی تھی کہ خواجہ عثمان ہارونی سجدے شکر میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار تو نے جو ہے میں نے جتنی محنت کی ہوئی ہے ساری محنت کو تو نے قبول فرما لیا، تیرا بڑا جو ہے احسان ہے مجھ پر۔ اور اس کے بعد خواجہ معین الدین حسن کو ساتھ لیا کہ بیٹا تیرا کام بن گیا، تجھے اللہ نے بھی قبول فرما لیا۔ اب اس کے بعد میں آپ آئے اور مدینہ المنورہ آ کر کے کہا کہ سرکار دو جہاں کو سلام ہو۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلام کیا، کہا السلام علیکم ایھا النبی، اے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو سلام ہو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ میں تو کہتا ہوں میرا نبی جیسے پہلے زندہ تھا ویسے آج بھی زندہ ہے، کیونکہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر فقط اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک عام کے لیے ان پر موت آئی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جس میں جان رکھی گئی ہے اس کو موت آنی ہے۔ تو قانون کی وجہ سے ایک عام کے لیے موت آئی، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ جس کی موت آتی ہے اس کی روح نکال کر کے
جو مومن کی روح ہوتی ہے اس کے مقام کے حساب سے رکھی جاتی ہے. میں نے ایک بار اور بیان کیا تھا. تو کوئی مومن ایسا ہے جو گنہگار ہے تو اس کی روح اس کی قبر پہ ہی رہے گی. کوئی مومن ہے جو نیکوکار ہے اس کی روح چاہے زمزم شریف پہ رہے گی. کوئی مومن ہے اور بھی زیادہ بلند و بالا ہے اس کی روح پہلے آسمان پہ رکھی جائے گی. کوئی مومن ہے جو بڑی عرف و اعلیٰ ہے, نبیوں جیسے مراتب رکھتا ہے, دوسرے آسمان پہ, تیسرے آسمان پہ. کوئی رسول ہے, کوئی نبی ہے تو چھٹے آسمان پہ یا عرش الہی کے نیچے. لیکن یہ ساری چیزیں مخلوقات میں آتی ہیں. عرش الہی مخلوق ہے, آسمان مخلوق ہے, چاہے زمزم شریف مخلوق ہے, سرکار دو عالم بھی مخلوق ہے, ان کی روح بھی مخلوق ہے. لیکن رکھی وہی جائے گی روح مومن کی جیسا اس کا مرتبہ ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح نکالی اسرائیل نے, لے گئے پروردگار میں رکھوں تو کہاں رکھوں, چاہے زمزم شریف میں رکھوں تو اس کا مرتبہ اس سے کم ہے. پہلے آسمان پہ رکھتا ہوں اس کا مرتبہ اس سے کم ہے, دوسرے آسمان پہ رکھوں تو مرتبہ اس کا بھی کم ہے. اگر عرش الہی کے نیچے رکھوں پھر بھی مرتبہ کم ہے کیونکہ عرش الہی مخلوق اور روح جانا بھی مخلوق ہے. لیکن یہ اس کی وجہ سے ہی تو عرش الہی بنایا گیا ہے. پروردگار رکھوں تو کہاں رکھوں. تو رب تعالیٰ نے فرمایا جب ساری چیزیں مخلوق ہیں, رکھنے کی جگہ کہیں نہیں ہے, ہر چیز اس سے نیچی نظر آتی ہے, اس کا مرتبہ بلند و بالا ہے, تو جہاں سے لائے ہو وہیں لے جا کر کے رکھ دو. اب وہ روح جس دل سے نکالی گئی تھی قلب اطہر میں لے جا کر کے رکھ دی گئی. تو جیسے وہ زندہ تھے ویسے بدستور آج بھی زندہ ہے. میرا امام پکار اٹھا ان کی باتوں میں مت آنا بلکہ یوں ہی کہنا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا سلام کرو. خواجہ معین الدین چشتی نے سلام کیا, السلام علیکم ایھا النبی. تو اب جواب بھی تو آنا تھا کیونکہ بیٹے نے سلام کیا تھا. اب جیسا گنہگار جائے تو خالی سلام کر کے چلا آئے, جواب تو سرکار دے رہے ہیں. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کی قوت سماعت اور بڑھا دی جاتی ہے, اور جو انسان انہیں سلام کرتا ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ حضور ہم جو قبرستان جائے تو کیا کہیں. کہا جب جانا تو کہنا جا کر کے السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو. تو کہا کہ ہم خالی قبر والوں کو سلام کریں تو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے. میرے سرکار نے فرمایا وہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں. جب وہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں وہ جواب بھی دیتے ہیں. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ مجھ جیسا گنہگار سرکار دو عالم کے قدموں میں پہنچے سلام کرے, جواب دیں گے سرکار. جب مومن جواب دے رہا ہے میرے سرکار کیوں نہیں جواب دیں گے. تو وہ جواب دیتے ہیں. لیکن جب بیٹا آیا ہوا ہے تو ایسا جواب دیا سارا عالم سنتا ہی رہ گیا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ادھر سے سلام پہنچا, السلام علیکم ایھا النبی. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا معین الدین چشتی. فوراً جواب آیا. تو آپ کا دل جو تھا وہ قلب اطہر آپ کا جو تھا معین الدین چشتی کا خوشیوں سے بھر گیا کہ پروردگار نے کیسا قبول فرمایا ہے ہمیں کہ اس کے دربار میں پہنچوں تو یہ آواز آتی ہے تجھے قبول کر لیا گیا ہے. اور آپ نانا جان کے قدمے میں آیا ہوں تو نانا جان بھی جواب دے رہے ہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا, اور اس کے بعد آپ کو جو ہے اپنے پاس لے کر کے آئے, اور وہی جو ہے مدینہ المنورہ میں سرکار خواجہ معین الدین چشتی لیٹے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ خواب میں سرکار دو عالم تشریف بھی لائے. اور جب خواب میں دیدار ہوا تو کہنے لگے کہ اب تمہیں سنجر کے علاقے میں نہیں جانا, اب تو تمہیں ہندوستان جانا پڑے گا. یار کتنا نصیبہ تیج ہے ہندوستان کا, اور پھر کتنا ہندوستان میں اجمیر معلیٰ کا تیج نصیبہ ہے کہ بھیجا بھی گیا ہے تو ایسی جگہ پر بھیجا گیا ہے جہاں پتھریلا علاقہ ہے, اور ہر انسان دیکھیے اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس مٹی سے وہ پیدا کیا جاتا ہے. تو یہ علاقہ جو آپ کا ہے یہ پتھریلا علاقہ ہے. پتا چلا انسان جو یہاں بنائے گئے پتھریلی مٹی سے بنائے گئے, اور جو پتھریلی مٹی سے بنایا جائے اس کا دل بھی سخت ہوا کرتا ہے کیونکہ پتھر سخت ہوتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بیٹے کو ایسی پتھریلی مٹی میں بھیجا کہ جہاں کے لوگوں کے دل بڑے سخت تھے, لیکن آپ نے کلمہ الہی پڑھا کر کے سارے دلوں کو نرم فرما دیا ہوا. یہ آپ کی ہی توانائی تھی, آپ کی باتیں تھیں, ایسی گفتگو تھی آپ کی کہ آپ کی باتیں لوگ سنتے تھے تو آپ کے ہو کر کے رہ جاتے تھے. اب آپ کو جب بتایا کہ ہندوستان جانا ہے, اور آقا دو عالم نے تو ظاہری حیات طیبہ میں ہی فرما دیا تھا, اپنے بٹن کھول کر کے
ہندوستان کی جانب رخ کرتے کہتے کہ مجھے ہندوستان سے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ کیسا پیارا ہندوستان ہے، کسی کی جانب رخ نہ کیا تو ہندوستان کی جانب کیا، اور کہا ہندوستان سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، جبکہ پہلے یہاں پر جو ہے کفر و ظلمت کی بربریت تھی، جدھر دیکھو تو کفر ہی کفر تھا، مگر سرکار دو عالم اس وقت کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ تو اس وقت کو دیکھ رہے تھے جب میرا بیٹا جائے گا تو کفرستان کو چھاٹ کر کے اسے جو ہے اسلام کے اندر بدل دے گا۔ تو آپ کہہ رہے تھے مجھے اسلام کی خوشبو آتی ہے، اپنے دیوانوں کی خوشبو آتی ہے۔ تو جب آقا دو عالم نے خواب میں کہا ہندوستان جانا ہے، کہا کہ میرے سرکار میں نے ہندوستان تو دیکھا بھی نہیں، جانا کیسے ہوگا؟ کہا کہنا میرا کام ہے، اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، آگے پہنچا دینا بھی میرا ہی کام ہے۔ تو ساری جو ہے راہیں خواب میں ہی دکھا دی گئی، میپ پورا دکھا دیا گیا، نقشہ آپ نے دیکھ لیا کدھر سے جانا ہے، کہاں جانا ہے، اور پھر ایک آپ کو چھڑی بھی عطا کر دی گئی۔ آپ دیکھیے، میں نے پڑھا ہوا ہے کتابوں میں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے تو اس میں اگر کوئی نظر آئے ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان ہو، لیکن اگر میں کسی کے خواب میں تشریف لے جاؤں تو شیطان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے خواب میں تشریف لے جائے تو یوں سمجھیے کہ آپ بذاتی خود تشریف لائے ہوئے ہیں، اور جس کو جو چیز عطا کرتے ہیں خواب کے بعد وہ پائی بھی جاتی ہے۔ ایک شخص گیا آقا دو عالم کے قدموں میں اور حج کی نیت سے، اور کافی بھوکا تھا، تو رو رو کے کہہ رہا تھا سرکار مجھے بہت بھوک لگی ہے، سرکار مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آنکھیں لگ گئی، سرکار دو عالم خواب میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا دے دیا، کہا لے سے کھا لو۔ اب وہ خواب تھا، جب خواب سے آنکھیں کھلی کہ حضور نے روٹی دی ہے تو ہاتھ میں دیکھا کہ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ تو حضور جس کو جو چیز عطا کرتے ہیں وہ یقیناً ہوتی ہے، وہ خواب ایسا خواب نہیں ہوتا جو ہم شیطانی دیکھتے ہیں، وہ خواب شیطانی نہ ہو کر کے رحمانی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کا فضل جس پہ ہوتا ہے تب سرکار جانا تشریف لایا کرتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ایسے ایسے راستے سے جانا ہے، اور یہ چھڑی میں دے رہا ہوں، جہاں اس چھڑی میں کوپلے نکلنا شروع ہو جائے سمجھ لینا یہی ہماری جگہ ہے۔ تو وہ آپ جب خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چھڑی ہاتھ میں ہی تھی، اور آپ ہندوستان کا رخ کر کے چلنا شروع کر دیے۔ تو آپ جب ہندوستان کے قریب آئے تھے، صحراؤں اور جنگلوں کا راستہ پار کرتے ہوئے، تو کچھ جو تھے مجاہدین واپس جا رہے تھے، کسی کا ہاتھ کٹا تھا تو کسی کا پیر کٹا تھا، کسی کے جو ہے کان کٹے ہوئے تھے، بڑی حالت خستہ تھی۔ تو دیکھا کہ یار کوئی اللہ والا ہے، چہرے سے ہی بندے نظر آ جاتے، پتہ چل جاتا ہے کون اللہ والا ہے۔ تو کہا کہ آپ مسلمان نظر آ رہے ہیں، اللہ والے نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو منع کرتا ہوں ہندوستان مت جائیے گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہم محمد غوری کے غلام ہیں، ان کے سینا میں سے تھے، اور ہم ان کے سپاہی ہیں، اور ہماری حالت بڑی خستہ ہے، اور ہمیں ایسی شکست فاش ہوئی ہے، ہم اپنی جان بچا کے بھاگے ہوئے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ تم اسلحہ پر جو ہے بھروسہ کر کے آئے تھے، ہم محمد الرسول اللہ پہ بھروسہ لے کر کے آئے تھے، ہم کو شکست نہیں ہو سکتی ہے، تم شکست جو ہے تیر و تلوار پہ لے کے آئے ہو، ہم رسول مختار کے کردار پہ بھروسہ لے کے آئے تھے، ہمیں تو شکست ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بہرحال آپ چلے گئے، اور اجمیر معلیٰ میں جہاں پر آپ جاتے تھے، رات بسر کرتے تھے، تو چھڑی وہیں گاڑ دیتے تھے، دیکھنا ہے کہ کوپلے کہاں نکل رہے ہیں۔ اجمیر معلیٰ کی زمین تھی، آپ نے جب یوں ہی چھڑی گاڑی اور سو گئے، صبح دیکھا کہ کوپلے نکلے ہوئے، کہا میرے نبی نے یہی مجھ کو بھیجا ہوا ہے، اب تو یہی ڈیرا ڈالنا ہے، کیونکہ رسول مختار نے سید الکونین نے یہی کی جگہ مجھے سونپی ہوئی ہے، اب کسی کے باپ میں دم کہاں ہے جو مجھے نکال سکے، کیونکہ ساری جہان کا جو مالک و مختار ہے اسی نے مجھے یہ جگہ دی ہوئی ہے، اب وہیں پہ آپ نے ڈیرا ڈالا۔